مانا نہیں. کہتے ہیں جب جس کا مانا ہی کوئی نہیں محمد، تو یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جو چیز بے معنی اور بے مقصد ہے مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ استاد پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ عجیب سی بات ہے. اس وقت چھوٹے سے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو کہا کہ پھر کہتے اس کے معنی میں بتا دیتا ہوں، اس کے معنی بے کے معنی میں بتاتا ہوں. تو فرمایا بتاؤ. کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، جہاں خود بیٹھے ہیں یہاں مجھے بٹھائے، میرے سامنے دو زانوں کے خود بیٹھے، پھر میں بے کے معنی بتاؤں گا. پھر میں بے کے معنی بتاؤں گا. تو نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتے، کسی سے علم نہیں لیتے، یہ براہ راست اللہ سے لیتے ہیں. اور یہ تھے بڑے اچھے مقرر ہیں بشارت صدیق زاوی. انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی، اور تشریح کرنے کے بعد جہاں میں جا کے چونکا، انہوں نے سارا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ قوس کمان کے جو دو سرے ہوتے ہیں نا، عرب کے اندر ایک دستور، مکان و زمان کا قرب اللہ کی ذات کے ساتھ قابل غور ہے. اگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے اس جگہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے مقید کر دیا. کل بھی سوچتا رہا کہ ٹیلی فون کرتا ہوں کہ بیٹا یہاں آئندہ جب بیان کرو تو ایک ہاتھی جملہ ایڈ کر دینا کہ اللہ کے ساتھ قرب مکانی اور قرب زمانی کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کی توجہات، اس کی نگاہ قدرت. اس سے یہاں یہ مراد ہوتی ہے. اور اکرام و شرف کہ اللہ میرے بہت قریب ہو گیا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر کے نیچے آ کے میرے قریب ہو گیا. اور یہ استعارہ تھا بنیادی طور پر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب اور اپنے جو اکرام عطا کیا اپنے محبوب کو، وہ اس میں. اور قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جن سے اللہ اور اس کے حبیب کے قرب کا پتہ چلتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. اس کا کیا اس کا مفہوم ہے؟ آیات بے شمار ایسی آتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے قرب اور ان کی رضا اور ناراضگی جو ہے وہ یکساں ہے. سورۃ نجم کی اگلی آیت کا حصہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہی ہمیشہ جبریل امی کے ذریعے آتی تھی، لیکن یہ جو وہاں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنے محبوب سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس جگہ اپنے محبوب پر وحی کی، ما أوحىٰ، جو میں نے مرضی کی. اس وحی سے کوئی دوسرا بندہ مطلع ہو جائے، کوئی عام آدمی یا کوئی بھی، لو بُیِّنَ کَلِمَةً مِّن تِلْکَ الْأَسْرَارِ، اگر وہ وحی جو عرش پر اللہ نے فرمائی، اگر اس میں سے ایک کلمہ، کہتے ہیں ایک کلمہ بھی اگر اس وحی کا اگر ظاہر ہو جائے تو فرماتے ہیں لَجَمِيعُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَاتُوا جَمِيعًا ثِقْلَ ذَلِكَ. اللہ کی ساری مخلوق اس ایک کلمے کے بوجھ سے ختم ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو اگر میں پہاڑوں پر اس زمین جو آپ کا پلینٹ ہے اس کے پہاڑوں پر نازل کر دوں، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ پہاڑ میرے کلام کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سورۃ حشر کی آیت آتی ہے تو بندہ آنکھیں ملتا ہے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ سچ ہے یہ غلط ہے. کبھی آنکھیں کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں، دل اس کا انکار کرتا ہے. دل کہتے نہیں یار وہم ہے، تیرا وسوسہ ہے. دل کہتا ہے وہم اور وسوسہ ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ آنکھیں دیکھ رہی تھی، دل اس کی تصدیق کر رہا تھا. جو آنکھیں دیکھ رہی تھی دل اس کی کیا کر رہا تھا؟ تصدیق کر رہا تھا. اور آپ کو یقین کامل تھا ان انوار و تجلیات کا. افتمارونہ علی ما یری، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کس بات کا اختلاف ہے، تم کس بات پر جھگڑتے ہو. دیدار ہوا ایک دفعہ، میں سورۃ نجم پڑھ رہا ہوں. کون سی سورت پڑھ رہا ہوں؟ نجم پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ سدرۃ المنتہا پہ اور دوسری بار اندہا جنت الماوا، جنت ماوا کے قریب، اور جہاں رہائشی گاہیں تھی فرشتوں کی. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ فرماتے ہیں پھر سدرہ پر چھا گیا، سدرہ کو ڈھانپا. فرمایا اس نور کی تاب کوئی نہیں لا سکتا اور نہ ہی اس نور کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے.
اگر میں ٹارچ لے کے آپ کی آنکھوں میں تیز روشنی ڈالوں، اکرام صاحب اگر ٹارچ لے کے آپ کی آنکھوں میں تیز روشنی ڈالوں تو کیا کریں گے؟ بس سے آگے بڑھی اور نہ ہی دائیں بائیں جو ہے وہ مڑی، تو بلکہ دیدار کے اندر محو رہی اور دیدار کرتی رہی۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے میری بڑی بڑی نشانیوں کا، ہاں اگر آپ اللہ کو قادر مانتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس سب کا سب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ کوئی ایک آدھ حدیث لے کے بات کو لے کے کہیں اور چلتا ہوں، دوسری طرف بات کو لے کے نہیں، آپ کو بات امام مسلم کی حدیث میں نے جلد اور صفحہ بتا دیا، آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کہتے ہیں یار راستے میں جاتے ہوئے مجھے کوئی غریب آدمی مل جائے گا تو اس کو میں کوئی 10 روپے 20 50 100 روپے دے دوں گا، یہ انٹینشن ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے، آپ نے کیا تو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انٹینشن اور ارادے پر، گناہ پر کتبت سیئۃ واحدۃ، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ درج کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ علی احسانہ، کہیے نا جاتا ہے، شاید شیطان کبھی ہوتا ہے۔ چلیں آپ کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ سے نا، آئیے اب آپ کو ڈراتے ہیں۔ کچھ تمثیلی مشاہدات، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، کلما پورا سر کچلا جاتا، رودخت عادت، جب پورا سر کچلا جاتا وہ واپس آتا کما کانت، جیسے پہلے تھا، اور فرمایا یہ پروسیس جاری تھا۔ میں نے پوچھا فقال ما ہلا یا جبریل، یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے پتھر لے کے، یہ تمثیلی مشاہدات ہیں، پتھر لے کے فرشتے مارتے ہیں، سر کو چل دیتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا دیا تھا، نہ یہ صدقہ دیتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ یہ صدقہ دیتے تھے نہ یہ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ آپ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا؟ بولیں تو صحیح، فرشتے گواہی دیں گے، بولیے الحمدللہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ صدقات دیتے ہیں نا؟ الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، ہم اس کیٹیگری میں کم از کم میرا اتنا یقین کامل ہے کہ میرے ساتھ وقت گزارنے، علامہ صاحب اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ، یا اپنے ادارے کے لیے علامہ صاحب کے ذہن باتیں آتی ہیں، میں کہ آپ کی سوچ آپ کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات میں کیا کرنے ہیں؟ بالکل کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، وما اللہ بالظلام عنده المرأة الحلال الطیب، جن کے پاس بیویاں موجود تھیں حلال اور طیب، بیویاں موجود تھیں، فرمایا فیاتی امرأة خبیثة، اور خبیث عورتوں کے پاس جاتے فیبیت معه حتی یصبح، ساری رات ان کے ساتھ روز رکھے گا۔ ہم اس گناہ کبیرہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور فرمایا ثم تعالی خشبۃ فی الطریق، ایک جگہ سے گزرا تو راستے میں وہ لکڑی تھی نوکدار، جو گزرتا اس کو اس کے لباس کو پھاڑ دیتی اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی، پھر لباس پہن کے آتا پھر پھٹ جاتا ہے۔ ما ھذا یا جبریل، یہ کیا ہے؟ قال ھذا بنا، اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر آپ کے بچے کھڑے ہوں تو انہیں روک دیا کریں کہ بیٹا اندر آ جاؤ، گیٹ کے اندر آ جاؤ، یا یہاں سے نکل کے راستے سے ہٹ جاؤ، کسی پارک میں چلے جاؤ، راستے میں نہ کھڑے ہو۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں میں کھڑے ہوتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ اور پھر ثم تعالی رجل قد جمع حزبۃ الحطب، پھر ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرے جو ایک شخص لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے اور اتنا بڑا گٹھا بنا لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں تھیں، پہلی ساری ہڑپ کر گیا، کھا گیا، وہ اس کو لوٹاتا نہیں ہے، اوپر سے اور لے رہا ہے، اوپر سے اور لے رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ثم تعالی قوم تقرض السنتهم وشفاههم بمقارض من حدید، پھر دیکھا کہ لمبے لمبے ہونٹ نیچے آ جاتے ہیں، زبان باہر نکلتی ہے، اور فرشتے لوہے کی کینچی سے زبان کاٹتے ہیں، پھر ہونٹ کاٹتے ہیں، ثم عادت، پھر وہ زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، ہونٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں۔ میں منظر دیکھ رہا تھا، پوچھا نہیں کرا رہا تھا۔ جب ہمیں کسی پروگرام کے لیے سلیکشن کرنا پڑتی ہے تو کہتے ہیں مولوی بدر الزمان کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا، یار لوگ پسند نہیں کرتے، نہ شعر ہے نہ تان ہے نہ سر ہے، کہتے اس کو نہ بلاؤ،
مجھے باقاعدہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ جی تسی برکت واسطے آ جاؤ، تو خطاب کوئی اور کر لے گا، تسی دعا کر دینا، خطاب کے لیے کوئی اور آئے گا۔ چونکہ اصل میں آپ کی خواہش ہوتی ہے جب پروگرام کا اختتام ہو آپ کی مجلس محفل کا، تو 15 20 30 لوگ آیا کرتے ہیں، جی وہی سال ثواب کی محفل آ رہی ہے۔ میں نے فون کر دیا، میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں گے، تو انہوں نے بڑی محبت کی میرے لیے 15 20 ہزار کم کر دیا۔ تو میں نے کہا میں کہ یار یہ نہ کیا کریں آپ، تبلیغ کرنی جو کوئی دے لے لیا کریں، تقاضا نہ کیا کریں۔ کہندہ علامہ صاحب جی ایڈے چنگے ہوندے تو نہ بلا لیندے، جی ایڈے ہی چنگے ہوندے تو نہ کہندے، تواڈے کول بیٹھ کے مینوں فون کرواندے نے، انہاں مزے لینے تے مزے لین دے پیسے ہوندے نے، ایویں نہیں مزے لبدے۔ یہ جواب پہ فون پہ انہوں نے مجھے کہا، دین آئی واز ماما آئی واز سائلنٹ ایٹ دیٹ مومنٹ، میں خاموش ہو گیا۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا خطباء امتی کا، خطباء الفتنہ، فرمائی امت کے فتنہ پرور خطیب ہے۔ امت کے کیا ہیں؟ فتنہ۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ زبانیں کاٹ رہے۔ باکردار استاد عالم دین کو بلائیں گے، وعدہ کریں، بالکل پرواہ نہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جو آپ کی لوکیلٹی میں ایک استاد ایک عالم دین اچھا ہے، اس کو اس لیے بلائیں کہ میں نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جس چیز کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، وہ عمارت سریا تک چلی جائے وہ عمارت ٹیڑھی رہے گی۔ بنیاد کیا ہو کہ میرا رب راضی ہو، میرا رسول راضی ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان دنیا والوں کی رضا، یہ تو مٹن اور چکن کھا کے چلے جائیں گے سارے، میں کیوں اپنے کندھوں پر بوجھ لوں اور یہ سوچیں کہ اس کے آنے سے برکت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں جی پھر تھوڑی فرمایا میرے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ اتنا بڑا جیسے کمرہ نہیں ہوتا، ہاں حدیث کے لفظ آتے ہیں بطونہم امثال البیوت، جیسے کمرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے۔ کلما ناہد احد خر یقول اللہم لا تقم الساعۃ، اور انتڑیاں باہر نکل رہی تھی اور چیخ رہے تھے کہ یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا، یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا سابلۃ آل فرعون، یہ آل فرعون کی طرح کی آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ فرما لیتے نہیں نا، آپ چپ کر گئے۔ کہیے الحمدللہ علی احسانی، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کہ پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے کمرے ہوں۔ اور فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے شیطان نے ان کو چھو کے باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، پاگلوں کی طرح بھاگتے پھر رہے ہوں گے۔ نوید صاحب کے بچے بڑے نیک ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح بنائے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رأیت لیلۃ اسرع بی علی باب الجنۃ المکتوبہ صدقات، میں نے جنت کے دروازے پر ایک لکھی چیز دیکھی جس میں لکھا تھا الصدقۃ بعشر امثالھا، صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ اور فرمایا والقرض بثمانی عشر، اور قرض دینے کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا۔ کتنے جی؟ 18 گنا۔ آپ نے فرمایا امام ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر 2431۔ میں نے پوچھا انس بن مالک راوی ہیں، میں نے شب معراج یہ تحریر جب دیکھی تو میں نے جب سلیم الفطرت بندہ جب آ جاتا ہے تو اس لیے قرض مانگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کلپریٹ نہ ہو، جیل برڈ نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں جی کہ ایک فلاں شخص کے پاس میرا قرض ہے، وہ دیتا نہیں، میں مانگتا نہیں ہوں، تو آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے اور جس کے پاس پیسے ہوں وہ قرض نہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر امام بخاری کی حدیث ہے جی، آپ نے فرمایا الغنی مثل الغنی ظلم، فرمایا پیسے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے کسی کا قرض نہ لوٹانا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیا کرے قرض، کوئی بات نہیں، اگر کوئی مانگتا ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ بندہ عادی مجرم تو نہیں ہے، قرض جو مانگ رہا ہے کیوں آپ سے قرض مانگ رہا ہے، چلے کوئی بات کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں جی حالت نشہ میں علامہ صاحب طلاق دی ہے اور ڈرنک کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی بٹ ہی واز ناٹ ان ہز سینسز، اپنی سینسز میں نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا اور قریدا
تو انہوں نے کہا جی گھر کمرے میں اتنے لوگ موجود تھے اور وہ حالت نشہ میں تھا اور ریکگنائز نہیں کر رہا تھا. ایڈریس کرنا ہے اس کو یہ بھی پتا کہ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھنا ہے. چور دروازے چلے جی. دوسرا انہوں نے کہا جی 13 سال سے دماغی مریض ہے اور جنون کی کیفیت ہے. ایک بار بیٹی کو چھت سے پھینک دیا اور بیوی کا بازو بھی توڑا. چند رات نہیں ہوتی بچے کی یا مجنون اور دیوانے کی، جس کی دیوانگی اور اس کا جنون جو ہے اسٹیبلش ہو چکا ہو، یا جو بندہ نیند میں ہو، اس کی طلاق بھی شمار نہیں ہوتی. غصے میں نہ آیا کریں، غصے میں نہ آیا کریں. چند دن پہلے میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا. ایک نوجوان بچہ، اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ واٹس ایپ پہ میسج کیا جسٹ اے ویک اگو، اور بٹ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. وہ کہتا ہے کہ اس نے پڑھا نہیں، اس کے سامنے نہیں کہا، اس نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا، بہت سی باتیں کی، بہت اور طلاق ہو گئی. طلاق کیا ہے؟ اچھا جی اب دیکھتے ہیں. یہ ایک اور کویسچن تھا یہ کہ انہوں نے کوئی پارٹنرشپ کی بات کی ہے جی. کہتے ہیں کہ میں اسکریپ پرچیز کرتا ہوں، اسکریپ، اور اس سے میں ایکسٹریکٹ کرتا ہوں سلور. مجھے اس کا نہیں پتا یہ کیا پروسیس ہے. اسکریپ لے کے میرے دوست نے $200,000، اس نے 2 لاکھ بنتا ہے $200,000، 2 لاکھ مجھے اتنی رقم میں نے اس میں ہم دونوں نے انویسٹ کی اور کام شروع کر دیا. پر میں نے اس سے کہا تھا کہ آئی وڈ گیو ہم پروفٹ دیٹ آئی وش، نفع اتنا دوں گا جتنا میں چاہوں گا. بٹ وی ڈیڈنٹ ڈسکس اباؤٹ لاس، ہم نے لاس پر کوئی بات نہیں کی. اب وہ کاروبار پارٹنرشپ شروع ہو گئی ہے، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ پارٹنرشپ جو ہے ٹھیک ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ Loss and profit should be determined. Loss and profit should be determined according to the capital amount or investment, according to the proportion of, according to the ratio of. اس ریشو اور پروپورشن کے ساتھ وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی. یہ پارٹنرشپ وائڈ، یہ پارٹنرشپ کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی ایبالش، اس کو ختم کر دینا چاہیے. زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے جاتے ہیں، سامان بھی سمیٹتے جاتے ہیں. ملازمین کو زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں عمران صاحب؟ آپ بول تو پڑا کریں. اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے کہ یا اللہ تیرا بندہ بڑا اپرائٹ تھا، بڑا اپرائٹ آدمی، اس کے نظریات بڑے کلیئر تھے. زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی اپنے ملازم کو. اور اگر بہت ہی غریب ہو، آپ کا کوئی امپلائی بہت ہی غریب ہو اور مستحق ہو، جی اکرام صاحب کوئی آپ کے بھی امپلائیز ہیں، اگر اس میں بہت ہی کوئی ڈیزرونگ ہو، از اٹ پاسبل افتخار صاحب زکوٰۃ اسے دے دی جائے؟ دے سکتے ہیں زکوٰۃ اس کو؟ تنخواہ کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر اس سے ایکسٹرا کام نہیں لینا. اگر ہلکا سا اظہار شکر مندی کا تقاضا کر لیا جائے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ہلکا سا اظہار شکر مندی، اعتراف شکر مندی کا تقاضا ہو، یار تین پیسے دیتے نہیں، اہمیت نہیں نا، پھر ساری گل ہی نہیں سنتا، یار تو کمال ہے. ہلکا سا اعتراف شکر مندی ہو جائے تو اس میں کیا ہے؟ تو یہ احسان آپ اس پر زکوٰۃ دے کر رہے ہیں یا وہ آپ پہ کر رہا ہے؟ وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے، آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اور آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے. ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ تھا، کبھی بھی زکوٰۃ یوں نہیں دیتے تھے، ہمیشہ یوں پیش کرتے تھے. پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اس کو پیش کریں، اس کا ہاتھ اوپر سے آئے، ہمارے ہاتھ سے بہتر ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے. چلے ایک بات ہو گئی جی. میں نے آپ میں سے کسی نے اگر کسی کے مکان کا کرایہ زکوٰۃ سے ادا کر دیا، قرض ادا کر دیا، ہو جائے گا؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کوئی آپ نے کسی مستحق بندے کا کرایہ ادا کر دیا ہے یا اس کا قرض ادا کر دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو کیا ہوگا؟ کیا 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کو دے کے مالک بنا دیں، یا اس سے اجازت لے لیں، یا اس سے کیا کریں؟
اجازت کیسے لینی ہے؟ کوئی ایسے لینی ہے اے یار زکات دے کچھ پیسے ہیں نہیں میرے کول، جے تو کمے تے میں تیرا کرایہ دے دیا. از اٹ رائٹ؟ اگر کہ یار کوئی زکات رکھی ہے میری بیوی نے پیسے پے نے تیرا میں قرضہ لا دینا وا، اٹس رائٹ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن مسلمان بندے کی عزت بڑی عزیز ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو آپ نے صف نہیں چھوڑنی، یو ہیو ٹو پوز. آپ نے وامٹ کو پوز کرنا ہے یا کچھ ایسا ایکشن کرنا ہے کہ دائیں بائیں والے دیکھیں کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے، وامٹنگ ہونے لگی ہے، یہ کچھ نکسیر پھوٹ پڑی ہے، یہ باہر جا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ دائیں بائیں والے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ سوچیں جو سوشل سائن آف سٹگما بن جائے اس کے لیے. اس حد تک جب اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے تو یہ بتا کے زکوٰۃ دینا کہاں گوارا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتوا الزکوٰۃ، ایتاؤ کہتے ہیں کسی کو مالک بنانا. کسی کو کیا کرنا جی؟ مالک بنانا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنا دیا جائے. بس میں چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں گیا مسجد میں، جی وسیم صاحب وہ لٹریچر دے رہے تھے مجھے، انہوں نے کتابیں دی اور پمفلٹ دیے اور ساتھ انہوں نے تعریف کی. ایک صاحب تھے ویلدی پرسن، بڑی ان کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب، کمال ہے یہ جتنا اسلامی لٹریچر. میں نے کہا یہ تو بڑا کار ثواب ہے، آپ نے بنیادی چیزیں آپ نے تحریر کر کے لوگوں میں تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب سارا اہتمام کرتے ہیں جی، جتنا بھی لٹریچر ہے نا لٹریچر وہ سارا کا سارا جو ہے تبلیغی، اس کی اشاعت میں جو ہے وہ حاجی صاحب کا لائن شیئر ہے. تو میں نے بھی حاجی صاحب کی تعریف کی کہ آپ بہت اچھا کام، اچھا نہیں ہے؟ اگر تبلیغی لٹریچر ہو کوئی بھی آگاہی ہو تو اگر اس کو پرنٹ کر کے پبلش کروا کے لوگوں میں بانٹا جائے مفت، تو اچھا کام نہیں ہے؟ بتاؤ تو دیں اچھا کام، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں. اچھا کام ہے. میں نے ان کی تحسین کی، توصیف کی. میں نے کہا آپ تو کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں، تو میں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت دے. تو انہوں نے کہا کہ زکات میں کڈڑی ہوں ہے تو میں کہنا کسی نیک کام میں لگ جائے. آئی واز اسٹونشڈ. میں حیران ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہ یہ آپ جو یہ لٹریچر جو آپ پبلش کروا رہے ہیں زکات کے، کہنا ہاں جی اس تو بڑا نیک کام کی ہو سکتا ہے. وہ مجھے بھی بس کنونسنگ ہے. میں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زکات کے پیسے سے تبلیغی نصاب یا لٹریچر یا بکس پرنٹ کروا کے دینا، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ میں مستحق ہوں، کتاب مجھے دے دی جائے، مجھے مالک بنا دیا جائے، وہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. لیکن جو آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ کس حساب میں لے کے جا رہے ہیں؟ زکوٰۃ لگتی ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے. میں کیا کہاں سے ثواب کا کام آ گیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ثواب کا کام ہے. آخری جملے پہ میں بات کو ختم کروں گا. مجھے ایک بات بتا دیجئے، مستحقین جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں، آخری بات ہے، لاسٹ میرا سینٹینس ہے، جو مستحقین ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کی ترجیحات کا تعین کرنا، ان کی ترجیح ضروریات کا تعین کرنا، ان کی پریورٹیز کو فکس کرنا، اٹ از یور جاب. 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، 2 کلو چاول، 2 پتی کے پیکٹ، 2 سوئیوں کے پیکٹ. ٹیک این ایگزامپل، مجھے میڈیسن لینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے سوٹ اٹھا کے 2 کلو سوئیاں، 2 کلو چاول دے کے چلے جاتے ہیں. کس نے کہا کہ آپ ان کی ضروریات کا تعین کریں، ان کی ترجیحات کا پریورٹیز کو فکس کریں؟ اٹس ناٹ یور جاب. اوائڈ، آلویز اوائڈ اٹ. ہمیشہ اس سے اجتناب کریں.